السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ میری آج کی کہانی کا نام ہے پرانی حویلی۔ ایک روز میرے والد صاحب عصر کی نماز کے بعد گھر آئے اور جائے نماز، تسبیح اور چند دیگر اشیاء لے کر جلدی جلدی مسجد واپس چلے گئے۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی مگر انہوں نے موقع ہی نہ دیا۔ مغرب کے بعد جب وہ واپس آئے تو کچھ پریشان سے لگ رہے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں نے والد صاحب سے پوچھا، ابا خیر تو ہے نا؟ آپ شام کو گھر آئے اور بنا کچھ بتائے واپس چلے گئے، اور اب بھی آپ کے چہرے سے پریشانی صاف ظاہر ہو رہی ہے۔ بیٹا زین، کچھ نہیں، بس ایک اہم کام سر پر آن پڑا ہے، بس اسی کی کڑیاں سلجھا رہا ہوں۔ آج شام کو قریبی گاؤں کنگن پور سے 2 عمر رسیدہ میاں بیوی آئے اور آتے ہی پہلے تو زاروں قطار رونے لگے۔ میں نے انہیں بڑی تسلی دی اور چپ کرایا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، سب بہتر ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے گاؤں کے قریب ایک حویلی ہے جسے پرانی حویلی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ حویلی اب کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی وہاں کوئی نہیں جاتا اور ویسے بھی وہ صدیوں سے بند ہے۔ اب اس حویلی کی طرف طرح طرح کی ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں۔ رات کو تو بہت شور ہوتا ہے مگر دن میں وقفے وقفے سے سنائی دیتی ہیں۔ کل رات بھی معمول کے مطابق ہوا۔ میرے بیٹے کمال نے آواز سنی تو بولا، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ ہم دونوں نے بھی سمجھایا پر جوان خون تھا، نہ مانا اور حویلی کی طرف چلا گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حویلی سے چیخو پکار کی آوازیں واضح طور پر آنے لگیں۔ ان آوازوں میں میرے بیٹے کی آواز بھی واضح طور پر سنائی دے رہی تھی، بچاؤ بچاؤ۔ ہم دونوں حویلی کی طرف لپکے۔ ان آوازوں سے ہمسائے بھی جاگ چکے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہو لیے۔ حویلی کے صدر دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر میرے بیٹے کا جسم بے حس و حرکت پڑا ہے۔ پوسٹ مارٹم پر پتہ چلا کہ کسی خونی درندے نے بڑی بے رحمی سے اسے چیر پھاڑ کر کھا لیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے گاؤں کے ماسٹر صاحب، جن کی دکان بھی ہے، چند دن کی بات ہے، وہ ہر روز شام کو دکان بند کر کے گھر آ جاتے تھے، پر ایک دن واپس نہیں آئے۔ جب کافی ٹائم گزر گیا تو ان کے گھر والے انہیں تلاش کرنے دکان کی طرف آئے اور راستے میں حویلی کے صدر دروازے پر ان کی لاش میرے بیٹے کی لاش کی طرح پڑی ملی۔ وہ یہ کہتے ہوئے دونوں زاروں قطار رونے لگے، اور جو حالت انہوں نے دونوں لاشوں کی بتائی وہ کچھ یوں تھی، جسم سارا زخموں سے بھرا تھا، سر کو بالکل کچل دیا گیا تھا۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا کہ میں اس حویلی کا کچھ کرتا ہوں، کچھ تعویذ دیے اور گھر بھیج دیا ہے۔ اگلے روز میرے والد صاحب نے مجھے مخاطب کر کے کہا، بیٹا زین، ہو سکتا ہے مجھے رات کو پرانی حویلی میں ہی رہنا پڑے، اگر دیر ہو گئی تو میں صبح کے وقت واپس آؤں گا، اسی لیے میرا انتظار مت کرنا۔ میں نے جواب دیا، بابا اپنا خیال رکھنا۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا۔ نہ جانے کیوں اس وقت میرے دل میں ایک انجانی سی بے چینی ہونے لگی تھی، جیسے مجھے کسی چیز کے چھن جانے کا ڈر ہو۔ بابا رات کو واپس نہیں آئے۔ میں نے بابا کا پیغام گھر پہنچا دیا تھا۔ گھر والوں کو خیال تھا کہ رات ادھر ہی یعنی کنگن پور میں ہی کسی جاننے والے کے گھر گزاریں گے، پر میرے دل میں ابھی بھی وسوسے سے ابھر رہے تھے جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ رات کو نہ جانے کب نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ اگلے دن صبح کے وقت دروازے پر دستک ہوئی تو میں عجلت میں دروازہ کھولا تو باہر ایک ہجوم سا لگا تھا۔ میرے ذہن میں آیا، آخر کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کسی کی میت اٹھائی ہوئی تھی۔ جلدی سے میرے قریب 2 فرد آئے اور بولے، آپ مولوی صاحب کے بیٹے ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد جو الفاظ انہوں نے کہے وہ سنتے ہی میرے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بولے، کل شام مولوی صاحب پرانی حویلی گئے تھے تاکہ جو بے گناہ لوگ اس حویلی کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر گئے اور جوان اموات کا سلسلہ شروع ہے، اس کا تدارک کریں۔ یہ آج صبح ان کی لاش بے حس و حرکت حویلی کے دروازے سے باہر زمین پر پڑی ملی۔ جب میں نے یہ الفاظ سنے تو ایک ایسا محسوس ہوا جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی ہو، پر کیا ہو سکتا تھا؟ سچ کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔ میں وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، چنانچہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میری ٹانگوں میں جان ہی نہ رہی ہو۔ میں گرنے لگا تھا کہ ان دونوں نوجوانوں نے مجھے سہارا دیا۔ یہ دیکھتے ہوئے میرے باقی گھر والے بھی نکل آئے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی دنیا تباہ ہو چکی ہے تو ان کا حال بھی کچھ میری طرح ہی تھا۔ ایک روز خواب میں میرے والد صاحب نظر آئے۔ ایک بہت ہی خوبصورت مقام تھا جہاں طرح طرح کے پھول لگے تھے، ہر طرف سبزہ زار تھے۔ ان کے بیچوں بیچ میرے والد صاحب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ مجھے مخاطب کیا، بیٹا کبھی ہمت نہ ہارنا، پرانی حویلی کی شیطانیت کو سبق سکھا کر چھوڑنا، میرا ادھورا کام مکمل کرنا، خدا تمہاری مدد فرمائے گا، ڈرنا مت کیونکہ رحمان بڑا ہے شیطان سے اور شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا رحمان کا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، فجر کی اذان گونجنے لگی۔
کچھ روز کے وقفے سے ایک بار پھر میں نے اپنے والد صاحب کو اپنے خواب میں دیکھا۔ خواب میں میرے والد صاحب آئے اور فرمایا، بیٹا زین، میری کتابوں کی الماری چیک کرنا، بیٹا تم نے میری طرح عمل کرنا ہے، میرے بعد سب تمہارے کندھے پر ہے، اسی لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرا ادھورا کام مکمل کرو اور پرانی حویلی میں موجودہ سیب کو ٹھکانے لگاؤ۔ صبح اٹھتے ہی میں نے پہلا کام یہی کیا، بابا کی کتابوں کی الماری کو کھنگالنا شروع کیا، مگر مجھے وہاں سے کچھ نہ ملا تو میں مایوس ہو گیا اور کتابیں ترتیب کے ساتھ رکھ رہا تھا کہ ایک کتاب میرے ہاتھ سے پھسل گئی اور جب زمین پر گری تو اس کے اندر ایک فولڈ کیا ہوا کاغذ تھا، وہ بھی باہر زمین پر گر گیا۔ میں نے کتاب اٹھائی اور کاغذ کھولا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس میں بابا کے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک عمل تھا۔ اب میرے اندر انتقام کی آگ اور زور و شور سے بھڑکنے لگی۔ مکمل عمل اگرچہ مشکل تھا مگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو میں ضرور کروں گا اور پرانی حویلی نے جتنے معصوم لوگوں کا خون پیا اور خاص طور پر میرے بابا کا، تو ہر ایک کا بدلہ گن گن کر لوں گا۔ اگلے روز میں ماں، ریحان اور سارہ کو ساری بات بتا دی۔ انہوں نے روکا کہ اس حویلی کی وجہ سے تمہارے بابا کی موت ہوئی ہے، اب کہیں تمہارے ساتھ نہ کچھ انہونی ہو جائے، پر میں نہیں مانا۔ سب نے مجھے بہت سمجھایا لیکن میں حویلی جانے کے لیے تیار تھا۔ اس کے بعد ان سب کو کسی نہ کسی طرح راضی کر کے ہنسی خوشی ان سب کی دعاؤں کے ساتھ میں رخصت ہوا اور بابا کا آخری کام پورا کرنے کے لیے حویلی کا راستہ لیا۔ اب میرا رخ پرانی حویلی کی طرف تھا۔ دل و دماغ انتقام کی آگ میں بھڑک رہا تھا، کیونکہ جس طرح بے گناہ لوگ عبرتناک موت مارے گئے، اگر میری جگہ کوئی ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا۔ تھوڑی دیر بعد میں پرانی حویلی کے صدر دروازے پر تھا۔ چونکہ میں بابا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر پڑھ چکا تھا کہ عمل کس طرح کرنا ہے اور اس میں کون کون سی احتیاط ضروری ہے، لہٰذا میں نے حفاظت کے لیے اپنے جسم کا حصار کیا۔ اس کے بعد دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ آہستہ آہستہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ حویلی کے اندر ہر طرف گھاس پھوس، جگہ جگہ جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ صحن کے وسط میں ایک پیپل کا درخت تھا، سو میں نے اس جگہ کا انتخاب کیا اور صاف کرنا شروع کیا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی زیر و میرے پیچھے موجود ہے۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا، اپنے چاروں طرف حصار کھینچا، اس کے بعد عمل کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اندر سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگیں۔ اس طرح کی آوازیں میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ او میرے خدا، اتنی بھیانک آوازیں! اگر کوئی اور سن لیتا تو دل کی دھڑکن ادھر ہی بند ہو جاتی۔ ان آوازوں کا شور رفتہ رفتہ بڑھ رہا تھا، پر میں نے اپنا پورا دھیان عمل کی طرف رکھا۔ وہ آوازیں حویلی کے درمیانے کمرے سے آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ان کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ہر طرف پہلے جیسا سما تھا۔ نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے ظہر کی نماز ادا کی، اس کے بعد دوبارہ پڑھائی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حویلی کے در و دیوار کسی کی چیخوں سے گونجنے لگے۔ کسی لڑکی پر تشدد ہو رہا ہو۔ مجھ سے نہ رہا گیا، کیونکہ اس لڑکی کی آوازوں میں بہت غم اور دکھ تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا ابھی حصار سے باہر نکل کر اس لڑکی کی جان بچا لوں، پر عین موقع پر میرے کانوں میں بابا کی آواز پڑی، بیٹا یہ سب تمہیں عمل سے دور کرنے کے لیے چال ہے، پڑھائی جاری رکھو۔ میں نے اپنا دھیان دوبارہ عمل کی طرف کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کی چیخوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میں نے پڑھائی جاری رکھی اور آخر کار وقت گزرتا گیا اور نماز عشاء کا ٹائم ہو گیا۔ میں نے حصار کے اندر ہی نماز ادا کی اور دوبارہ اپنے مقصد میں ڈوب گیا۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی، جس کی وجہ سے گرد و غبار کا طوفان اٹھا۔ پھر جب گرد و غبار ختم ہوا تو اچانک میرے سامنے ایک ایسی لڑکی نمودار ہوئی۔ اوہ میرے خدایا! کیا بتاؤں، اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اسی وقت زندگی کی قید سے آزاد ہو جاتا۔ اس لڑکی کے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، ہونٹوں پر تازہ خون لگا ہوا تھا، سر کے بال جیسے سر پہ سانپ رقص کر رہے ہوں، ناک آدھی کٹی ہوئی اور آنکھیں سفید بے جان، جیسے ان میں زندگی کی رمق باقی نہ ہو۔ پاؤں اور ہاتھوں کے ناخن ایسے جیسے ریچھ کے ہوں۔ سرخ لباس میں ملبوس وہ لڑکی چڑیل نما لگ رہی تھی۔ میرے سامنے کھڑی اپنے بے جان آنکھوں سے مجھے دیکھنے میں مصروف تھی اور اس وقت مجھے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ اچانک فضا میں ایک کرخت دل اور دماغ کو مبہوت کرتی آواز گونجی، لڑکے چھوڑ دے یہ عمل اور بھاگ جا، اگر عمل نہ چھوڑا تو میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ موت بھی ڈر جائے گی۔ لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گا، تجھے سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ اچانک اس کی بے جان آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہکنے لگیں اور ان آنکھوں سے دو آگ کے گولے نکل کر میری طرف سست رفتار سے بڑھنے لگے۔ میرا دل چاہ رہا تھا ابھی بھاگ جاؤں، پر پھر بابا کی آواز میرے کانوں میں پڑی، حصار سے باہر نہ نکلنا بیٹا، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب وہ آگ کے گولے باہر میرے بالکل قریب آ چکے تھے۔
حصار سے ٹکرا کر وہیں ختم ہو گئے۔ جب چڑیل نما لڑکی نے یہ دیکھا کہ اس کا وار ناکام ہو گیا تو وہ اور غصے میں آ گئی اور مجھے مخاطب کر کے بولی، لڑکے تو اپنے والد کو تو ویسے ہی کھو چکا ہے، اب کیا اپنے چھوٹے بھائی اور ماں کو بھی کھونا چاہتا ہے؟ یہ بات سنتے ہی میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے پڑھائی اونچی آواز میں شروع کر دی۔ اب وہ تڑپنے لگی، کسی سانپ کی طرح زمین پر بل کھانے لگی اور ساتھ ہی غائب ہو گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری حیرانگی میں اضافہ ہو گیا کیونکہ میرے سامنے گھٹنے ٹیکے میری ماں اور چھوٹا بھائی تھے۔ ماں بولی، بیٹا چھوڑ دو اس عمل کو، اگر تم نے یہ نہ چھوڑا تو وہ ہمیں مار دے گی۔ پھر میرے معصوم بھائی اور ریحان کی آواز آئی، بھیا آؤ گھر چلیں ورنہ وہ مجھے مار دے گی، اور وہ سسکنے لگا۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو میں اپنی ماں اور بھائی کو نہیں کھونے دوں گا، اور حصار سے باہر قدم رکھنے ہی والا تھا کہ میرے والد صاحب کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی، زین بیٹا پڑھائی جاری رکھو، یہ سب تمہاری نظروں کا دھوکہ ہے۔ میں نے پھر اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا اور وہ دونوں غائب ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ چڑیل نما لڑکی کی چال تھی، وہ کامیاب نہ ہو پائی، اب کوئی خوف نام کی چیز موجود نہ تھی۔ اس کے بعد کوئی خوفناک واقعہ بھی پیش نہ آیا۔ میں نے عمل جاری و ساری رکھا۔ تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان کا وقت ہونے والا تھا اور فجر کی نماز کے بعد ہی میرا عمل اپنے اختتام کو پہنچ جانا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد فجر کی اذان ہر طرف گونجنے لگی۔ میں نے فجر کی نماز ادا کی، پھر اپنا عمل شروع کر دیا۔ حویلی کے در و دیوار جیسے کانپنے لگے، ایک طوفان آ گیا، مٹی اڑنے لگی، درختوں کی شاخیں تیز ہوا کی جھونکوں سے ٹوٹنے لگیں، خوفناک قسم کی آوازیں آنے لگیں، میرا بہت برا حال ہونے لگا اور یہ سلسلہ تقریباً کوئی 35 منٹ تک جاری رہا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ماحول پر سکوت چھانے لگا۔ اب میرے سامنے وہ چڑیل نما لڑکی تھی جو ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی، بولی، 100 سال گزر گئے، حویلی میں کوئی مجھے زیر نہ کر سکا، آج تم نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ میں نے کہا، ان تمام بے گناہ اموات اور خاص طور پر اپنے بابا کی موت کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا، ان سب اموات کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک سچی کہانی۔ میں نے کہا، جلدی بتاؤ اپنی اصلیت ورنہ جلا کر ختم کر دوں گا۔ وہ پھر اپنی قہر آلود آنکھوں سے میری طرف دیکھتی ہوئی بولی، کوئی 100 سال پہلے کی بات ہے، میں اور میرا پتی کنال اس حویلی میں رہتے تھے اور خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں ایک امیر خاندان سے تھی جبکہ کنال مڈل طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہم نے والدین کی مرضی کے خلاف شادی کی۔ کنال مجھے بہت چاہتا تھا، میں بھی اسے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک صبح کنال چھٹی کے دن دفتر کا بہانہ بنا کر گھر سے نکلا تو میں سمجھی شاید کام زیادہ ہو، اسی لیے چھٹی کے دن بھی کنال کام پر جا رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں گھر کا سودا سلف لینے بازار کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں میری نگاہ سڑک کے ساتھ واقع ایک ہوٹل کی پارکنگ کے ایریا کی طرف اٹھی جہاں کنال کی گاڑی بھی پارک تھی۔ مجھے شک ہوا کہ کنال اسی ہوٹل میں ہے کیا، اگر ہے تو کیا کر رہا ہے۔ میں نے گاڑی پارک کی اور ہوٹل کے اندر داخل ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں پتھر کی ہو گئی۔ کنال اور اس کے ساتھ ایک لڑکی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کافی پی رہے تھے۔ میرے تو اوسان خطا ہو گئے، مجھے ایسا لگا جیسے میرے پاؤں سے زمین سرک گئی ہو۔ آخر میں نے ہمت کر کے چپکے سے کنال اور اس لڑکی کے بائیں سائیڈ والی ٹیبل پر منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد میں نے ان کی باتوں پر دھیان دیا۔ کنال نے اس لڑکی کو مخاطب کیا، سونالی میری جان، بس تھوڑا اور صبر کر لو، ویسے بھی اب میری اور دلکش کی شادی ہو چکی ہے اور اگر اسے کسی طرح موت کے منہ میں دھکیل دیا جائے تو اس کی ساری جائیداد میرے نام ہو جائے گی اور پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے، زندگی آرام و عیش سے کٹ جائے گی۔ یہ سنتے ہی جیسے میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے، جیسے میرے ارد گرد دھماکے ہونے لگے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری روح میرا ساتھ چھوڑ رہی ہو، میری آنکھیں پتھرا گئیں۔ میں وہیں سے چپکے سے اٹھی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر پہنچ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جس طرح اس شخص سے میں نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف شادی کی، اس کے لیے میں نے اپنے گھر بار والوں کو چھوڑ دیا، آج وہی کسی دوسری لڑکی سے محبت کا دم بھر رہا ہے اور مجھ سے محض دولت کی خاطر شادی رچائی، جھوٹا مکار فریب دیا مجھے۔ اب مجھے غصہ آ رہا تھا اپنے آپ پر اور فریبی کنال پر بھی کہ میں کتنی بے وقوف تھی کہ کنال جیسے گھٹیا انسان کے فریب میں آ گئی۔ اب میں نے عہد کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے کنال کو اپنی جائیداد سے ایک پائی تک نہ دوں گی۔ شام کو کنال واپس آیا اور آتے ہی مجھے باہوں میں بھر لیا، جان تمہارا دن بورنگ گزرا ہوگا نا؟ میں جو نہیں تھا گھر پہ، میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، دفتر میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا تمہارے بنا، ایک ایک پل اذیت میں گزر رہا تھا۔ اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ یہ سب باتیں دل سے نہیں بلکہ دماغ سے کہہ رہا ہے۔ معمول کے مطابق رات کو ہم نے کھانے کی ٹیبل پر
بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھایا۔ اس کے بعد اس نے اپنے اور کنال کے لیے چائے بنائی۔ اس کے بعد میں نے کنال کو مخاطب کیا، کنال کیا تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو؟ اور تم نے میری محبت، میرے پیار کی وجہ سے مجھ سے شادی کی ہے یا محض دولت کی خاطر؟ اب کنال چونک پڑا اور تعجب سے میری طرف دیکھا۔ میرے چہرے سے غصہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ کنال اپنی کرسی سے اٹھا اور میرے قریب آ گیا، میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، کیوں لکشمی میری جان، مجھ پر کسی قسم کا شک ہے کیا؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر کنال کے چہرے سے گھبراہٹ صاف عیاں تھی۔ اب اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا کہ شاید لکشمی کو سونالی کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ اچانک کنال اونچے اونچے کہکے لگانے لگا، لکشمی جی، اگر آپ سننا ہی چاہتی ہیں تو سنیں۔ میں نے تم سے صرف اور صرف تمہاری دولت کے لیے شادی کی تھی۔ میرا پیار، تمہاری محبت، میرا سب کچھ سونالی ہے۔ سبھی اب سن لیا نا؟ میں بھی غصے سے اس پر ٹوٹ پڑی۔ کنال، کان کھول کر سن لو، تمہیں میری جائیداد سے 1 ٹکا بھی نہیں ملے گا۔ پھر ہم دونوں میں بحث شروع ہو گئی اور اس دوران کنال نے ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا پھولوں کا گلدان، جو کافی وزنی تھا، اسے میرے سر پر دے مارا۔ گلدان بھاری ہونے کی وجہ سے جیسے ہی میرے سر سے ٹکرایا تو خون کا ایک فوارہ میرے سر سے نمودار ہوا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ سامنے صوفے پر کنال بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ پھر میں نے سرک سرک کر ٹیلی فون کی جانب جانا شروع کیا، لیکن جب ٹیلی فون تک پہنچی اسی وقت میرے سر پر جہاں سے خون بہہ رہا تھا، اس جگہ زور سے کنال نے لات رسید کر دی اور میری روح اسی وقت زندگی سے آزاد ہو گئی۔ اس کے بعد کنال اور سونالی نے میری لاش کو قریبی گاؤں کے ایک دیہاتی کو مختصر رقم دے کر ٹھکانے لگانے کا کام سونپ دیا۔ اس کے بعد کنال اور سونالی نے شادی کر لی اور میری دولت پر عیش کرنے لگے۔ ادھر اسی دیہاتی نے میری لاش کو ایک عامل کے حوالے کر دیا، کیونکہ عامل نے اسے بھاری رقم دی تھی۔ اس نے میری لاش جلانے کے بجائے اسے بیچ دی۔ عامل نے میری لاش پر چلہ کاٹنا شروع کر دیا اور چند ہی دنوں میں اس نے میری روح پر اپنا قبضہ جما لیا۔ وہ میری تمام تر حقیقت بھی جان چکا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ بس چند منٹ کے لیے مہلت دے تاکہ میں کنال اور سونالی سے اپنی موت کا بدلہ لے سکوں، پر وہ نہ مانا۔ میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ میں آ کر اس کی غلام بن چکی تھی۔ عامل مجھ سے طرح طرح کے کام لیتا تھا، اچھے اور برے سب کام۔ عامل ایک دن کسی کام سے دوسرے شہر جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں وہ مارا گیا اور میں آزاد ہو گئی۔ اب میرا رخ اپنی حویلی کی جانب تھا، جہاں پر کنال اور سونالی میری دولت جائیداد پر رنگ ڈلیاں منا رہے تھے۔ جتنے دن عامل نے مجھے قبضے میں رکھا تھا، اس دوران میری روح بہت شکست حالی کا شکار ہو گئی تھی۔ جب انہوں نے مجھے اپنے سامنے دیکھا تو پہلے تو وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ اب تو لکشمی خیالوں میں بھی نظر آنے لگی ہے۔ لیکن جب میں نے اپنی پوری طاقت لگا کر کنال کے گالوں پر تماچا رسید کیا، جس سے اس کی آنکھوں میں انگارے ابل پڑے، پھر دونوں پر سے سارا نشہ ختم ہو گیا۔ مجھ سے دونوں معافیاں مانگنے لگے، پاؤں پڑنے لگے، پر میرے اندر تو انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ان دونوں کی وجہ سے میری عیش کی زندگی اذیت میں بدل چکی تھی۔ میں انگلی کے اشارے سے کنال کو اوپر اٹھانا شروع کر دیا۔ جب وہ چھت تک پہنچ گیا تب اسے الٹ کر نیچے پھینک دیا۔ جیسے ہی اس کا سر زمین سے ٹکرایا، کنال کا سر کیمے میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد سونالی کی باری تھی۔ سونالی نے مجھ سے بہت معافیاں مانگی، بہت منت سماجت کی، پر میں نے ایک نہ سنی اور اس کی طرف ایک پھونک ماری۔ ساتھ ہی اس کے جسم کو گرمی لگنا شروع ہو گئی۔ جوں جوں گرمی بڑھنے لگی تو وہ تڑپنے لگی اور آخرکار گرمی کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ اسے آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئی اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ میں یہ سب سن کر بہت زیادہ حیران تھا۔ تھوڑی دیر بعد لکشمی کی روح نے ایک سرد آہ بھری۔ پھر میں نے اس سے اپنے والد اور دوسری اموات کے بارے میں پوچھا۔ جواب میں اس نے بتایا کہ عامل نے مجھ پر عمل کر کے مجھے قہر بنا دیا ہے۔ اب میں جب تک کسی کا خون نہ پی لوں چین ہی نہیں ملتا۔ میں جب درندگی کی حد تک پہنچ کر کسی کا خون پیتی ہوں تو پھر مجھے سکون ملتا ہے، اور تمہارا باپ اور باقی اموات بھی میں نے اسی لیے کی ہیں، اور اب تمہاری باری ہے۔ اچانک وہ میری طرف کسی بھوکی شیرنی کی طرح بڑھی۔ اس کی آنکھوں سے آگ نکل کر میری جانب بڑھ رہی تھی۔ میں نے مٹھی بھر مٹی لی اور پھونک مار کر لکشمی کی طرف پھینک دی۔ اس وقت اسے آگ لگ گئی۔ وہ بہت چلائی، منت سماجت کی، پر آخرکار آگ بڑھتی ہی چلی گئی اور اس کی چیخ و پکار اس آگ میں ہمیشہ کے لیے دب گئی۔ ساتھ ہی ایک طوفان آ گیا، درخت جڑوں سے اکھڑنے لگے، ہر طرف مٹی ہی مٹی اڑنے لگی۔ ایسا طوفان میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان چھٹ گیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو گھر والوں نے گلے لگایا، ساتھ ہی گاؤں والوں نے بھی مبارکباد دی۔
میں آج بھی جب ماضی کے دریچوں میں جھانکتا ہوں تو غم اور خوف کی ایک لہر میرے جسم میں سرایت کر جاتی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو اور چہرے سے خوف صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ اور آج لوگ ہر شام پھول نگر کے مسجد امام کے جگہ ان کے بیٹے محمد زین کے پاس آتے ہیں، کیونکہ بابا کے بعد گدی میں نے سنبھال لی تھی۔